کیوں پریشانیوں نے ہمیں اتنا گھیر لیا ہے؟ چاروں طرف سے دیکھا جائے تو پریشانیاں آ رہی ہیں. آپ کمنٹس پڑھیے، میسیجز پڑھیے لوگوں کے، مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں آ رہی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فسادات شروع ہوئے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سے دوری، دین سے دوری، نماز سے دوری، قرآن پاک نہ پڑھنا، ذکر و اذکار نہ کرنا. اگر ان سب باتوں کو ملا کر میں بات کروں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہم لوگ. اور اسی وجہ سے آج ہم تکلیف اور پریشانیوں میں آ چکے ہیں. مسائل چاروں طرف سے ہمیں گھیر چکے ہیں. جب یہ یاد رکھیے گا، جب انسان اپنی روحانی طاقت کو کمزور کر لیتا ہے تو اس پر شیاطین حملہ کر دیتے ہیں. آپ کہو گے نہیں یار میں فٹ فاٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت تو خراب نہیں ہے، لیکن ہاں عبداللہ بھائی مسئلہ مسائل بہت زیادہ ہے یار، قرضہ بہت چڑھ چکا ہے یار، رزق میں تنگی ہے، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا سیلری کہاں گئی، کاروبار نہیں چل رہا، عبداللہ بھائی ڈپریشن میں چلا گیا ہوں میں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں محبت والا ماحول نہیں ہے. بس یہ پریشانیاں ہیں. ویسے تو میں فٹ فاٹ ہوں. او بھائی یہ پریشانیاں گھیرتی ہیں آپ کو کیوں ہیں؟ جب آپ اللہ رب العزت کو ناراض کریں گے تو یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی، خوشیاں کیسے آئیں گی؟ آپ کے چہرے پر، آپ کے بیوی بچوں کے چہرے پر، آپ کے ماں باپ کے چہرے پر، بہن بھائیوں کے چہروں پر تازگی، خوشحالی کیسے نظر آئے گی؟ جب میرا اللہ ناراض ہے تو ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ یقین مانیے کہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہے تو ہم خسارے میں ہیں. ہم اگر دین پر نہیں چل رہے، اور ان کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ 24 گھنٹے پڑھ رہے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو ضروری ہے زندگی میں. نماز جیسے کہ ضروری ہے، فرض ہے ہم سب پر، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، ہم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، ہم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تسبیح پڑھ لیں. ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے دماغ میں، ہمیں الجھا کر رکھ دیا ہے. اگر ان معاملات سے باہر نکلنا ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے وسوسوں سے باہر نکلنا ہوگا. جو یہ خیالات سوچ رہے، جو ہر وقت ہماری جو سوچ چل رہی ہوتی ہے، ان سے باہر نکلنا ہوگا. اب یہ سوچ، یہ وسوسے، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ برے خیالات کیسے ختم ہوں گے؟ قرضوں سے کیسے باہر آئیں گے؟ بیماریوں سے کیسے باہر آئیں گے؟ تنگ دستی کیسے ختم ہوگی؟ ڈپریشن سے کیسے باہر آئیں گے؟ گھر میں خوشحالی والا ماحول کیسے آئے گا؟ جب میرے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرو گے، جب اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاؤ گے، رو گے سجدوں میں، دعاؤں میں رو گے، تو یقین مانیے گا اسی وقت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا جب آپ دل سے روتے ہو، آپ کے آنسو یہاں سے نکل رہے ہو آنکھوں سے، لیکن دل آپ کا اندر سے رو رہا ہو، تو دعا کے بعد، اس نماز کے بعد آپ کو یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ یار میرے راستے کھل رہے ہیں، میرے معاملات اب ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی تو ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے ان معاملات سے نکالے گا. مجھے سکون کیوں مل گیا ان دعاؤں کے بعد؟ مجھے نماز کے بعد سکون کیسے مل گیا؟ یہ اس وقت خیالات آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جہاں جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کو 100% صحیح نہیں چاہتا. وہ جانتا ہے انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، خود فرما رہا اللہ تعالیٰ. جب انسان کمزور ہے،
اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مجھ سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، میں بخش دوں گا، میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لیکن ہم اندھیرے میں، ہم مسائل سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اگر ان مسائل میں، ان پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو چکے، کسی بھی معاملے کی، ہر ایک معاملے کی بات کر رہا ہوں، سے نکالے گا کون ہمیں؟ ہم نے تو اپنی کوششیں کر لی نا یار، چھوڑو نا اپنے رب پر، چھوڑو اپنے اللہ پر، اور دیکھو کیسے تمہیں وہ نکالتا ہے، کیسے وہ تمہیں تھامتا ہے۔ تمہیں ایک قدم بڑھاؤ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، صحیح راستے کی طرف، آپ دیکھو میرا اللہ رب العزت 10 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ لیکن عبادت ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نماز میں، کون پڑھوا رہا ہم سے؟ اللہ رب العزت۔ تو بہت سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ کا ہی ترجمہ پڑھ لیا، خالی سورہ فاتحہ پڑھیں قرآن پاک کھول کر اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، بس وہیں آپ کو لگے گا یار میں کہاں گم ہوں اور میں کہاں اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی صورت، اتنی چھوٹی سی دعا، اس میں میرا اللہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے مجھ سے، ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہم غافل ہو چکے ہیں، ہم پریشانی سے نکلنے کا سوچ رہے ہیں لیکن اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، حالات سے لڑ رہے ہیں، لیکن اپنے حالات، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑتے۔ تو ہوتا کیا ہے جب آپ کا روحانی حصار، روحانی طاقت، جسمانی طاقت، روحانی طاقت، ہمارے باڈی کے اندر 2 چیزیں ہیں، یہ روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے جب آپ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے۔ جب آپ کا روحانی حصار ٹوٹ گیا تو شیاطین کے حملے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرح کی آفتیں، بلائیں، اگر ان سے نکلنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ زندگی میری سونا بن جائے، میری زندگی میں خوشحالی آ جائے، تو جہاں اذان کی صدا سنائے دے، اللہ اکبر کی آواز آئے، وہیں پر مسجد کی طرف لپکو، نماز پڑھو، سارے کام چھوڑ دو، ایک تسبیح، صرف ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کرو، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھ لیا کرو۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، نکلنا چاہتا ہوں میں ان معاملات سے، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یار اذان ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگے گی، یا دل یہ ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں، تو میرے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح پڑھ لو، بس ایک تسبیح دن میں پڑھ لیا کرو۔ اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھو گے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، خالی پیسہ ہی نہیں آئے گا تمہاری طرف، ذہنی سکون بھی آ جائے گا۔ جب پیسہ اور ذہنی سکون دونوں آ جائے، بیماریاں غائب ہو جائے، پریشانیاں غائب ہو جائیں، معاملات صحیح چلنے لگ جائے، گھر میں خوشحالی آ جائے، بیوی بچوں کے چہروں پر، تمہارے چہرے پر تازگی آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہر بندہ ان 2 چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ اور صحت، یعنی کہ سکون، صحت، تندرستی، لمبی عمر، ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ معاملات آپ چاہتے ہو کہ ٹھیک ہو جائے، آپ چاہتے ہو یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں، تو اللہ کی عبادت، اللہ سے کنیکشن مضبوط، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو،
معاملات اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہاری زندگی میں، کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اور صدقہ ضرور نکالنا ہے، صدقہ لازمی نکالا کرو، بلائیں آفتیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ ڈھال بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ارادہ کیا، اور ارادہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ارادہ کرنا چاہیے۔ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھیے، آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ میں کتنی پاور ہے، آپ کو ہمت ہوگی، آپ کو طاقت ملے گی۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔